السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس آج کی ویڈیو میں گفتگو کا موضوع ہے کہ بغیر کسی سبب کے عورت کا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ میرے دوستو، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بات بات میں طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں تو یہ صرف نہ دین کے اعتبار سے برا ہے بلکہ دنیا، معاشرہ اور سماج کے اعتبار سے بھی نہایت گھٹیا بات ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں اور طلاق کی دینے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی یا مانگنے کی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، چرسی ہے یا جواری ہے، عورت اس سے تنگ ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے یا اس کا حقوق وہ ادا نہیں کرتا یا وہ جنسی تسکین کے قابل نہیں ہے۔ عموماً عورتیں اسی بنا پر اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ طلاق کا مطالبہ کرنے کی کچھ جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ظالم شوہر ہو، مارتا پیٹتا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اخلاق نہایت گھٹیا ہوں، بات بات پر جھگڑتا ہو۔ تیسری ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر نالائق ہو، گھرانے کو چلانے کے لائق نہ ہو، بیوی کے ضروری اور واجب خرچے اٹھانے سے وہ قاصر ہو۔ ایک وجہ جائز یہ بھی ہو سکتی ہے طلاق کا مطالبہ کرنے کی کہ شوہر عنین ہو یعنی نامرد ہو، اور بھی کچھ وجوہات ہیں۔ لیکن اس سب کے علاوہ بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں اپنے نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے شوہروں سے شدید نفرت کرنے لگتی ہیں، اور ان سے پیار تو کیا، ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اس کے گھر سے بغیر کسی اجازت کے اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہیں، یا ماں اس کو لے جاتی ہے یا والد لے جاتا ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین اپنی بیٹی کی کہی ہوئی بات پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ خبروں کا پہنچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے بیٹی، اور بیٹی جیسے حالات اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے شوہر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ لڑکی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے پہلے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اس کے برابر حسین و جمیل نہیں یا ایسا تندرست نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کا اس سے دل نہیں لگتا یا اس کا مزاج اس سے نہیں ملتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ساس نہایت جھگڑالو ہے، یا والدین یعنی ساس سسر سے عورت کی بات نہیں بنتی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں طلاق کا مطالبہ کرنے کی۔ لیکن یہ بات اپنے گرہ میں باندھ لینی چاہیے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ طلاق دے تو رہے ہو بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ، میری جوانی بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ یہ شاعر نے اس آدمی کے لیے کہا ہے جو کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے، اگر عورت بھی یہی کام کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ جب عورت دوہیجا ہو کر کسی دوسرے کے نکاح میں جاتی ہے تو دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ دوسری جگہ پہنچ کر وہ سکون کی زندگی نہیں گزارتی، چنانچہ وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو سیٹ اپ نہیں کر پاتی ہے، بلکہ دوسرے شوہر سے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ پوری عمر گزر گئی لیکن مزاج نہیں ملا، پھر وہ پہلے شوہروں کو یاد کرتی ہے۔ تو اپنا قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو بار بار غور و فکر کر لیں کہ طلاق کا مطالبہ کرنا کیا میرے لیے سماج میں، معاشرے میں، گھرانے میں اور خاندان میں برا تو نہیں ہو سکتا ہے، یا میرے لیے تباہی کا سامان تو نہیں بن سکتا۔ دینی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے: ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة، وفي روایت من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة،
حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور طلاق لے بیٹھتی ہے، ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں یعنی مرقات میں لکھا ہے کہ وہ بالکل یا جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی، اور یہ بھی کہا کہ اگر جنت میں سزا پانے کے بعد جہنم کی جنت کا داخلہ اس کو نصیب ہو بھی جائے تو پھر بھی جنت کی خوشبو سے وہ اس کی لذت سے محروم ہوگی۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال چلنے کی مسافت کی دوری سے ہی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن ایسی عورت کو یہ جنت کی خوشبو کی لذت میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی عورتوں کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کو، اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کو وہ داؤں پر تو نہیں لگا رہی ہے کسی کے عشق میں پھنس کر، یا ناجائز اپنے غصے میں اور چڑچڑے پن میں مبتلا ہو کر، یا کسی کے چڑھاوے میں آ کر، یا کسی کے عشق اور محبت میں گرفتار ہو کر۔ عموماً آپ اخبار میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ عورت شادی شدہ ہے اور دوسرے کے تعلق میں لگ جائے تو دوسرا والا اپنی بدنی خواہش کو پورا کر کے، جسمانی تسکین کر کے وہ اس کا قتل بھی کر دیتا ہے، اور لاش کہیں سڑکوں پر پھینک دیتا ہے، کہیں جنگلات میں پھینک دیتا ہے، اور کہیں وہ بیاباں جنگل میں ڈال دیتا ہے، اور کہیں اس کے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لیٹرین میں یا ٹینک میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کے اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ اپنا فکر رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اپنی زندگی کا لطف لیجیے اپنے شوہر کے ساتھ بہترین خوشگوار تعلقات بحال کر کے۔ اگر آپ سے غلطی ہو چکی ہے تو معافی مانگ کر اپنے تعلقات کو بحال کیجیے اور اپنی زندگی کا لطف لیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔